معزز ناظرین، امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ محرم کا ماہ رواں دواں ہے اور یہ ماہ ہمیں اصرار، صبر اور محبت کا وہ دردناک اور روح کو چھو لینے والے واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں اور تمام مسلمانوں کے فخر نے حق کے لیے قربان ہونے کو ترجیح دی۔ دوستو، محرم الحرام درد سے بھرے لمحات اور واقعات کا وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جس کی مثال نہ ملتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ نبی کی آل پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ سب نے دیکھے، اور حق کے لیے کیسے ثابت قدم اور قربان ہوا جاتا ہے وہ بھی سب کو دکھا دیا گیا۔ جو بھی راہ حق پر چلے تھے سب سرخرو ہو گئے، اور اسی میں ایک مثال امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی بھی ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی گھوڑے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو دوستوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا تھا۔ اس گھوڑے کی رفتار کے بارے میں یہ بات منسوب ہے کہ یہ گھوڑا بہت رفتار سے دوڑتا تھا، اتنی رفتار سے کہ گویا اڑ رہا ہو۔ اسی توسط سے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا، یعنی کہ دو پروں والا گھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ دوستوں، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، اور یہ گھوڑا بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ انہوں نے دور سے امام حسین علیہ السلام کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہتے ہو؟ امام کربلا نے ہاں کا جواب دیا۔ پاس کھڑے ذوالجناح نے یہ بات سن لی اور فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آ کر جھک گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر آسانی سے سوار ہو جائیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس پر سواری کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو تحفتاً پیش کر دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح اور آپ علیہ السلام میں کافی لگاؤ اور پیار بڑھتا چلا گیا، اور پھر کائنات نے وفا اور محبت کا وہ منظر ملاحظہ کیا جس کو دیکھ کر خود وفا بھی رشک کر اٹھے۔ دوستوں، 7 محرم الحرام کو میدان کربلا میں ذوالجناح کو کافی مرتبہ پانی پینے کا موقع ملا، مگر اس نے پیاسا رہنا بہتر جانا، کیونکہ اس کے مالک اور امام حق حضرت امام حسین علیہ السلام جو پیاسے تھے۔ آج جب 10 محرم کو جنگ کے میدان میں دشمنوں، بلکہ میں تو ان کو دشمن حق کہنا چاہوں گا، ان سے سامنا ہوا تو کافی تیر لگنے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تو یہ گھوڑا اپنے رخ کو اس سمت میں کر کے کھڑا تھا کہ یہ تیر آپ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کے جسم میں کوئی ایک بھی حصہ خالی نہ رہا تھا، اور اس گھوڑے نے اکیلے ہی 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ جب ظالموں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے گرد بھاگنے لگ گیا اور ہنہنانے لگا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کے پاس آیا اور اپنے منہ کو ان کے لہو سے رنگنے لگا، اور اپنے پاؤں کو اس قدر طاقت کے ساتھ زمین پر مارا کہ پورے میدان میں ایک آواز پھیلی، اور اس آواز کے نتیجے میں پورے میدان میں سناٹا ہو گیا۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ گھوڑے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اللہ کے نبی کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ سپاہی اس کو لینے کے لیے آگے بڑھے تو ذوالجناح نے دوبارہ اپنا پاؤں زوردار طریقے سے زمین پر مارا۔ سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے عمر سعد بولا کہ اس گھوڑے کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس جا کے زاروں کے تار رونے لگ پڑا۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص نے امام بہقی سے اسی واقعے کے بارے میں پوچھا کہ آپ میدان کربلا میں موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ امام بہقی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میدان پر گر پڑے تھے، اور ذوالجناح ان کے ارد گرد گھومتا رہا اور آپ علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے تمام تیروں کو اپنے اوپر سہتا رہا۔ اس نے تیروں اس طرح تھا کہ گویا اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جو خالی رہا ہو۔ اس شخص نے سوال کیا کہ کیا وہ گھوڑا کچھ بول بھی رہا تھا؟ جس پر امام بہقی جواب دیتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو ان ظالموں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ جس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس خیموں کی طرف لوٹ جاؤ، اور میری بہنوں بیٹیوں کو یہ بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ گھوڑا خیموں کی طرف دوڑ پڑا۔ خیمے پر پہنچ کر وہ گھوڑا زور زور سے چیخنے لگا، جس پر بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام لوٹ آئے ہیں، مگر باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ سواری تو موجود ہے مگر سوار موجود نہیں ہے۔ سواری بھی زخموں اور خون میں لت پت ہے۔
اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بابا جب میدان میں جا رہے تھے تو کیا وہ پیاسے تھے؟ انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ جس پر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور تمام بیویاں زور زور سے رونے لگیں۔ اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ امام بہکی سے پوچھا کہ اس گھوڑے کے ساتھ کیا ہوا؟ امام بہکی نے فرمایا کہ چونکہ دشمن اس گھوڑے کو پکڑنا چاہتے تھے تو اس نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہر فرات کے حوالے کر دیا کہ جب میرے سوار ہی نہیں رہے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، اور یہ کہہ کر ذوالجناح نے نہر فرات پر چھلانگ لگا دی۔ دوستوں، ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں آپ ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے حاضر ہو سکیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔